أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی و بڑائی لائق و زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنانے کے بعد مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں بہرور کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اللہم بارک وسلم علیہ۔ قابل احترام اہل علم شخصیات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین، عفت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں اور آپ اسی رب العالمین کے مقدس گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام کو حق پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر جب انسانوں کو وجود بخشا، حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انسانوں کے ساتھ جنات کا بھی وجود اس روئے زمین پر پایا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اور جنات کے وجود بخشے جانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ، ایک معبد اور ایک مسجد کی ضرورت ماقبل کی اقوام میں پائی جاتی تھی۔ جس طریقے سے آج کے اس امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں، ماضی کی جو اقوام گزری ہیں ان کے لیے یہ سہولت میسر نہیں تھی، بلکہ یہ امت محمدیہ کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت کے لیے معبد اور مسجد کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے اپنے گھر کو تعمیر کیا، اور وہ گھر ہے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، جس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ راوی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع فی الارض اول، کہ اللہ کے رسول وہ کون سی مسجد ہے جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی گئی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد الحرام، قلت ثم ای؟ قال المسجد الاقصى، قلت كم كان بينهما؟ قال 40 وفي رواية آخر 40 سنة، متفق علیہ۔ پوچھا اللہ کے رسول اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا کون سا گھر تعمیر کیا گیا، کون سی مسجد کو وجود بخشا گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے۔ پھر میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اس کے بعد وہ کون سی مسجد ہے جسے اس روئے زمین پہ تعمیر ہونے کا شرف حاصل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول
ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا وقفہ پایا جاتا ہے، یعنی پہلی مسجد جب تعمیر ہوئی تو اس کے کتنے وقفے بعد، کتنے سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مسجد تعمیر کروائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40، یعنی 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ تو پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس گھروں میں سب سے پہلے اس روئے زمین پر مسجد حرام کا وجود ہوا، یعنی کعبۃ اللہ کا وجود رکھا گیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو وجود بخشا۔ حاضرین، مسجد اقصی امت محمدیہ کے لیے نہایت ہی معتبر ہے، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے، جس کی جانب رخ کر کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے تقریباً 16 یا 17 ماہ تک اسی مسجد کی طرف رخ کر کے اسے اپنا قبلہ مان کر تمام نمازیں ادا کی ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا تو سفر معراج کی سب سے پہلی منزل یہ تھی جب اللہ کے رسول کو کعبۃ اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور وہاں پر اللہ کے رسول کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس روئے زمین پر تشریف لائے تھے، وہ تمام وہاں پر جمع کیے گئے تھے، اور اللہ کے رسول کو یہ اعزاز میسر آیا کہ انہوں نے ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی تھی۔ یہی وہ مسجد اقصی ہے، یہی وہ مسجد اقصی ہے حاضرین گرامی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ مسجد اقصی ہے الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے اطراف و اکناف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! صرف اس مسجد میں برکت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، اس مسجد کے اطراف و اکناف کا جو علاقہ ہے، اس مسجد کے اطراف و اکناف کی جو بھی بستی ہے، جو بھی آبادی ہے، جو بھی سرزمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل برکتوں سے بھر دیا ہے۔ اسی لیے اگر ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی تعداد انبیاء کرام کی وہ تھی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین پر مبعوث فرمایا تھا۔ حاضرین، یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق کئی سارے اقوال ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن راجح قول جو حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ حاضرین، اب ہم اس مسجد کی، مسجد اقصی فلسطین کے علاقے کی اگر ہم تاریخی طور پر تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد حرام کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی، تو یہاں سے اہل علم نے، محدثین کرام نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کی ہو اور انہوں نے ہی مسجد اقصی کی بھی سب سے پہلے تعمیر فرمائی ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل سے ان دونوں مساجد کا تذکرہ ہمیں بزت ملتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسحاق اور یعقوب نے مسجد اقصی کو ڈیولپ کیا اور مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا۔ اب اگر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور ان کی تفسیر کا اور ان کی ہسٹری کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ نبی ہے جن کا ایک لقب مورخین نے اسرائیل بیان کیا ہے، اور بعض اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ خیر وہ نام تھا یا لقب تھا ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن اسرائیل کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھی، لہذا ان کی جو بھی آل اولاد تھی، ان کی جو نسل تھی، انہی کو تاریخ میں بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی اور فلسطین کے علاقے میں اپنی رہائش اختیار کی. وہاں پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. ان کی اعلی اولاد میں ایک ان کے فرزند تھے جنہیں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے وہ مصر کے بحر تک پہنچتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مصر کی حکومت عطا فرماتے ہیں. تو یہاں سے جو میں نقطہ اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا فرما روا بنایا تو یہ آل اسرائیل، یہ بنی اسرائیل جو اس وقت فلسطین کے علاقے میں آباد تھے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اس سرسبز و شاداب علاقے یعنی مصر میں تشریف لائیے اور یہاں پر آپ نہایت ہی آرام و اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اپنی دعوت و تبلیغ کا کام آپ انجام دے سکتے ہیں، تو اس وقت فلسطین کے علاقے کو چھوڑ کر پورا کنبہ، پورا خاندان، پورا قبیلہ، یعنی جو آج کے یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آبا و اجداد کی سرزمین ہے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر، ان کی درخواست پر، ان کی دعوت پر پورا خاندان اور پورا قبیلہ ہجرت کر کے پہنچتا ہے مصر اور وہاں پر وہ مستقل سکونت اختیار کر لیتے ہیں. 1 سال 2 سال نہیں بلکہ مورخین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان تقریباً سینکڑوں سال تک اسی علاقے میں مقیم رہا، یہاں تک کہ وہاں کی حکومت تبدیل ہو گئی اور فرعونہ جو ظالم و جابر اور سرکش تھے ان کی حکومت آ گئی اور وہ وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے دور میں جو فرعون تھا جس کا نام مورخین نے رمیسس یا کچھ اور تلفظ بھی لکھا گیا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ وہ نہایت ہی ظالم و جابر تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے، ان پر ظلم و ستم کے بازار توڑنے لگا اور ان پر مکمل طور پر عرصہ حیات تنگ کر چکا تھا. تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو لے کر فلسطین کا رخ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے راستے میں فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غرق آب کر دیا. وہ مکمل الگ تفسیر ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ان بنی اسرائیل کو نجات دی اور انہیں مسجد اقصی اور بیت المقدس پہنچنا تھا، اس مقدس سرزمین پر انہیں آباد ہونا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کی غنیمت اور اس کی مکمل طور پر جس طریقے سے اس کی اہمیت کو سمجھنا تھا انہوں نے نہیں سمجھا. انہوں نے اس کی اس طریقے سے قدر نہیں کی جس طریقے سے قدر کرنا چاہیے تھا، سرکشی اختیار کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وادی تہ میں تقریباً 40 سال تک بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فلسطین کی طرف کوچ فرمائے، ساری بنی اسرائیل کو وہاں لے جائیں. اب میں بتا دوں کہ اس مکمل عرصے میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فلسطین سے مکمل ہجرت اختیار کی تھی مصر کی جانب، تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت وہاں پر عمالقہ نامی ایک قوم تھی جو آباد تھی اور حضرت یوشع علیہ السلام نے فلسطین کے حصول کے لیے پوری بنی اسرائیل کو لے کر ان کے ساتھ قتال کیا، ان کے ساتھ جنگ کی اور اس کے بعد اسے حاصل کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کا کنٹرول اور اس کے اختیارات پھر سے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیے. اس کے بعد واقعہ آتا ہے حضرت طالوت، جالوت اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا. حضرت داؤد کی نگرانی میں حضرت داؤد علیہ السلام ان کی فوج کے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، جنہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا کی اور ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. اور وہی نبوت اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرما کہ اس کے بعد ساری دنیا میں کسی کو دوبارہ وہ حکومت تو نہ عطا کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ایسی حکومت عطا کی تھی جو اس روئے زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو میسر نہ آئی.
اور انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنی حکومت میں مسجد اقصی کے اندر مسجد اقصی کے پاس ہیکل سلیمانی کو بھی تعمیر کیا، جس کو بنیاد بنا کر آج کے یہودی یہ اعتراض کرتے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر ہمارا سب سے زیادہ حق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت افزائی کی اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا، جن انعامات اور جن احسانات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اگر وہ اس کی کما حق و قدر کرتے تو آج بھی اعزاز کے ساتھ رہتے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، انہوں نے پھر سے سرکشی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی نسل میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی سارے ایسے انبیاء کرام گزرے ہیں جن کے قتل کرنے کی تک ان لوگوں نے سازش کی، جنہیں ہم بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور بھی کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ وقت کافی ہوگا، میں اس کو اسکیپ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جب ان کی برائیاں بڑھنے لگی، ان کی سرکشیاں بڑھنے لگی، اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس قدر ان کے اندر گمراہیاں پائی جاتی تھی کہ ان کے عوام تو عوام، ان کے علماء بھی نہایت ہی رذیل ترین قوم بن چکے تھے، اتنے رذیل ترین بن چکے تھے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی مقدس کتاب جنہیں وہ تورات کے نام سے جانتے تھے اس میں تحریف کرنے لگے، اپنی من پسند چیزوں کے اعتبار سے کسی کو حلال کسی کو حرام کرنے لگ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر غیظ و غضب نازل فرمایا اور ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اگر یہ لوگ حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات سے انہیں نوازا ہے ان کی قدر کرتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے، ان کی تابعداری کرتے اور ان کو دل سے نبی تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشوں کا بازار گرم کیا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اس وقت تک بھی فلسطین پر، بیت الاقدس پر اور مسجد اقصی پر انہی لوگوں کا اختیار، انہی لوگوں کا کنٹرول تھا۔ لیکن جب انہوں نے ایک نبی کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رفع سماوی کے تقریباً 70 سال کے بعد رومی بادشاہ کا ٹیٹس، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یہودیوں پر متنازع کر دیا، اس قدر کہ اس نے تقریباً 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 67,000 لوگوں کو اس نے غلام بنایا۔ اور جانتے ہیں آپ اس نے ان غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے وہاں پر جھوٹے جتنے بھی درندے قسم کے لوگ تھے، جو جانور تھے، جو حیوان تھے، انسان کا خون اور گوشت کھانے والے تھے، ان کے سامنے ان یہودیوں کو ڈال دیا۔ اور بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ روم کے جو ایمفی تھیٹرز ہوا کرتے تھے، جہاں پر تیر اندازی کا لوگ مشق کیا کرتے تھے، تیر لگانے کے لیے، نشانہ بازی کے لیے، ان یہودیوں کی اجسام کو مکمل طور پر لٹکایا جانے لگا تھا۔ یہ ان کا حال کیا جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی عزت افزائی کے بجائے ان کی توہین کرنے اور نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کا جو کنٹرول چھین لیا، مورخین نے لکھا ہے 1750 سال تک کے لیے وہ اس سرزمین سے مکمل طور پر محروم ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں پر مکمل صلیبیوں کی حکومت رہی، اور سن 17 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیادت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ تمام سرزمین، یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے پادری نے یہ شرط لگائی تھی کہ آپ اپنے خلیفہ وقت کو یہ درخواست کیجئے کہ وہ یہاں آئے اور میں ان کے ہاتھ میں اس مقدس گھر کی کنجیاں اور اس شہر کو ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت خلیفۃ المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر اس شہر کو فتح کیا۔
یہ ایک تاریخ ہو گئی جو میں آپ کے سامنے بیان کیا. یہ ماضی کی تاریخ تھی. ماضی کی وہ تاریخ تھی جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں مکمل طور پر یہودیوں نے فلسطین کے اوپر کنٹرول کر رکھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مواقع انہیں عطا کیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ قدر کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور اس روئے زمین پر جو انہیں انعامات عطا فرمائے اور ان کو جو علم عطا فرمایا ہے, اس علم کے ذریعے سے وہ تمام لوگوں میں دعوت و دین کا کام کرے, وہ لوگوں میں اصلاح کا کام کرے, وہ لوگوں میں امن و آشتی کا کام کرے اور ساری دنیا کو امن عالم کے وہ ذمہ دار بنے, امین بنے. لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ خود فساد فی الارض کے ذمہ دار بن گئے. اس قدر انہوں نے فساد برپا کیا کہ تاریخ شاہد ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی قوم اس روئے زمین پر گزری ہو جنہوں نے ان سے بھی زیادہ خطرناک قسم کی سازشیں رچی ہوں. حاضرین گرامی, اس کے بعد جب ہم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کے اختیار میں یہ مسجد, یہ علاقہ اور پورا فلسطین کا علاقہ کنٹرول میں آ جاتا ہے, تو اس کے بعد پورا خلافت راشدہ, خلافت بنو امیہ اور خلافت عباسیہ کا بھی ایک طویل وقفہ ایسا گزرا جس وقت یہ مکمل علاقہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول رہا. لیکن افسوس صد افسوس کہ شریعت اسلامیہ نے جس چیز سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے وہ ہے باہمی اختلاف و انتشار. اور ہوا یہی کہ اس مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے کنٹرول سے چھین لیے جانے کا سب سے بنیادی سبب جو اہل علم اور مورخین نے بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اتحاد و اتفاق کا ثبوت دینے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے تھے. یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں سلجوقی حکومت اور فاطمی حکومت کے زمانے کا. جب خلافت عباسیہ کا زوال شروع ہو گیا, اس کے آخری ایام چل رہے تھے, اس کا آخری دور چل رہا تھا, تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان میں کئی چھوٹی چھوٹی حکومتیں وجود میں آ گئی تھی اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بن جاؤں, میں امیر بن جاؤں, میرے ہاتھ میں, میرے اقتدار میں, میرے حصے میں زیادہ علاقہ آئے اور میں زیادہ پاورفل بنوں, میں زیادہ طاقتور بنوں. ہر خلیفہ کی, ہر امیر کی یہی خواہش ہونے لگی اور خاندانی عصبیتیں ان کے درمیان آ گئی. میرا خاندان زیادہ افضل ہے, میرا خاندان زیادہ افضل ہے. اسلام کو بنیاد بنانے کے بجائے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر متحد ہونے کے بجائے وہ خاندانی عصبیتوں میں ایک دوسرے سے اس قدر دست و گریباں ہو گئے کہ 1099 عیسوی میں فلسطین اور بیت المقدس کا علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول سے نکل گیا اور وہاں پر پھر سے نصرانیوں یعنی صلیبیوں کی حکومت آ گئی. ساری دنیا کے ایک بڑے علاقے میں مسلمان حکومت کر رہے ہیں, مسلمانوں کی آبادی ہے, مسلمان ہی مکمل طور پر کئی علاقوں کے ذمہ دار ہیں, حاکم ہیں, فرما روا ہیں. اس کے باوجود بھی صرف آپسی تبخلیش کی وجہ سے, آپسی نااتفاقیوں کی وجہ سے وہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہاں سے یہ نقطہ میرے اور آپ کے لیے, ہماری زندگی کے لیے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم متحد رہیں, جب تک ہم آپسی اختلافات کو مکمل طور پر اٹھا کر ایک کونے میں نہ ڈال دیں, یاد رکھیں دشمن ہماری طاق میں بیٹھا ہوا ہے. آج کے اگر ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کا ایک سب سے اہم ترین سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم مسلکی اختلافات میں, آج ہم لوگ آپسی اختلافات میں اس قدر دست و گریباں ہو چکے ہیں کہ دشمنان اسلام جو ہے ہماری اسی نا اتفاقیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکمل طور پر وہ فتح حاصل کر رہا ہے اور مسلمان کثرت تعداد کے باوجود بھی مظلوم اور مخور ہیں. اور وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیان فرمائی تھی وہ آج حرف بحرف ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب امت مسلمہ پر تمام اقوام اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا نہیں, مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے. اگر ہم آج کی سچویشن کا جائزہ لیں تو وہ بھی سچویشن وہی ہے. اور آج سے کئی سو سال پہلے جب فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول سے نکل رہا تھا اس وقت بھی مسلمانوں کی وہی حالت تھی جب مسلمان الوہن نامی بیماری سے جوجھ رہے تھے, یعنی حب الدنیا و کراہیت الموت.
دنیا سے محبت وہ لوگ کرنے لگ گئے تھے، اور آج بھی ہم دنیاوی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں، اس سے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ ہمارے صحابہ اکرام تھے، وہ عظیم المرتبہ شخصیات تھی جو موت سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے جس قدر آج ہم اپنی زندگیوں سے محبت کرنے لگے ہیں۔ وہ ہمیشہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتے تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر زیادہ نہیں تھی۔ لیکن آج ہماری کیا صورتحال ہے، اس کا جائزہ لینے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ تو حاضرین گرامی، میں بات کر رہا تھا 1099 سال کی، جب مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول سے مکمل طور پر نکل چکا، اور اس وقت کئی سارے الگ الگ حکمران تھے، اور انہی حکمرانوں میں سے ایک حکمران کا نام آتا ہے سلطان نور الدین زنگی۔ نام یاد رکھیے گا۔ ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت تھی جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی آپسی تفخنش کی وجہ سے بیت المقدس جیسا مقدس گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے مسلمانوں کا امین بنایا تھا اور مسلمانوں کو اس کا امین اور ذمہ دار بنایا تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اور کنٹرول سے چھوٹ گیا تو وہ بے چین ہو گئے۔ اور وہیں پر اسی سچویشن میں اگر ہم نصرانیوں کا جائزہ لیتے ہیں، کرسچنز کا جائزہ لیتے ہیں، تو جب انہیں بیت المقدس پر فتح نصیب ہوئی تو ان کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مسجد اقصیٰ کی فتح کے بعد وہ حرمین شریفین پر فتح کرنے کے منصوبے بنانے لگے کہ ہم کس طرح مکہ پہنچے، کس طرح مدینہ پہنچے، اور اس کو بھی عیسائی زیر اقتدار کے ذریعے اس کو لایا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا، بلکہ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ باقاعدہ نصرانیوں کی فوج نکل چکی تھی تاکہ وہ حرمین شریفین پر حملہ کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن سلطان نور الدین زنگی نے ان کا تعاقب کیا، اور اس قدر تعاقب کیا کہ راوی لکھتے ہیں کہ ایک شخص بھی نہیں بچا تھا جو اپنی منزل پر پہنچ سکے، نہ تو وہ اس منزل پر پہنچ پایا جس کے لیے وہ نکلا تھا، اور نہ ہی اس منزل پر وہ پہنچ پایا جہاں سے وہ چلا تھا۔ تمام کی تمام فوج کو راستے میں ہی مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا گیا، اور اس طریقے سے جب دفاع کیا گیا، اس طریقے سے جب ان کا راستہ روکا گیا، تو اسی حملے کی وجہ سے، اسی جنگ کی وجہ سے صلیبیوں کے ہمت اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور پھر وہ کبھی دوبارہ حرمین شریفین پر حملہ کرنے کا خواب بھی نہ دیکھ پائے۔ لیکن اس سچویشن میں بھی مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس پر انہی صلیبیوں اور کرسچنز کا جو ہے قبضہ رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد آتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقدس کام کے لیے منتخب کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا یہ نصب العین بنا لیا تھا کہ میری زندگی پتہ نہیں کس وقت تک لکھی گئی ہے، پتہ نہیں کب میری آخری سانس نکلے، لیکن میں اپنی آخری سانس تک کوشش کرتا رہوں گا کہ ان صلیبیوں کے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ میں لے کر رہوں گا، اور اسے اسلام کے زیر سایہ لانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اسی مقصد کے ساتھ تقریباً صلیبیوں کے ساتھ انہوں نے 15 سے 16 جنگیں کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صرف 70 سال کے قلیل عرصے میں جو ہے دوبارہ سے فتح نصیب کی، اور وہ پھر مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس مسلمانوں کے زیر کنٹرول میں آ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 11ویں صدی کے بعد تقریباً خلافت عثمانیہ تک، یعنی دور جدید پر 19ویں صدی تک بھی اس پر مکمل طور پر مسلمانوں کا کنٹرول تھا۔ لیکن 19ویں صدی کے اواخر میں 1870s یا 1890s کے دور میں سب سے پہلے عالمی صہیونی تنظیم کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ 1897 میں مکمل طور پر اس تنظیم کا وجود رکھا گیا۔ صہیونیت کا مقصد ہی یہی تھا کہ ساری دنیا میں ایک ایسا علاقہ ہو جو صرف اور صرف یہودیوں کا ہو، اور ایک ایسی ریاست اور ایک ایسے اسٹیٹ کا مکمل قیام عمل میں لایا جائے جہاں پر یہودی حکومت ہو، یہودی قانون چلتا ہو، اور انہی کے مطابق جو ہے ساری دنیا پر وہ لوگ کنٹرول اور قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہ بات ہے 1897 کی، اور اس وقت خلافت عثمانیہ کا آخری وقت چل رہا تھا، اور اس وقت خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید ثانی، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ نہایت ہی غیرت مند شخص تھے، گرچہ کہ کئی سارے باہمی اختلافات اور کئی ساری
कई सारे ऐसे मंसूबा बंदियां चल रही थी, कई सारे ऐसे उनके खिलाफ साजिशें चल रही थी जिससे वो दो चार थे। उस वक्त जो सहीयूनी तंजीम के जो लीडरान थे उन लोगों ने ये कोशिश की कि दुनिया में जहां कहीं भी यहूदी बसते हैं उन्हें लाकर बैतुल मक़दिस और फलस्तीन के इलाके में आबाद कराया जाए। लेकिन उस वक्त वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो इलाका खिलाफत उस्मानिया के अंदर में आता था और जब तक खलीफा वक्त की इजाजत ना हासिल की जाए उस वक्त तक बड़ी तादाद में आबादी को लाकर वहां बसाना नामुमकिन था। तो उन्होंने ये किया कि एक वफ्द की शक्ल में गए सुल्तान अब्दुल हमीद के पास और उनसे दरखास्त की कि बराए करम आप हमें ये इजाजत दीजिए कि हम अपनी कौम को लाकर यहाँ आबाद करेंगे, हम आप ही के मातहत बन के रहेंगे और हम उसके बदले तावान भी अदा करेंगे, टैक्स भी अदा करेंगे। और उन्होंने सोने, जवाहरात और कई किस्म के जेवरात उनकी खिदमत में पेश करने की पेशकश कर दी कि आप ये लीजिए। बल्कि बाज़ रिवायतों में आया है कि तकरीबन 250 मिलियन फरियाद उन्होंने उनकी खिदमत में पेश करने की पेशकश की। लेकिन उन्होंने कहा, सुल्तान अब्दुल हमीद ने जो जवाब दिया था वो मेरे और आपके लिए नमूना है, वो मेरे और आपके लिए काबिल तकलीद है। उन्होंने कहा था कि जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है उस वक्त तक मैं सरजमीन फलस्तीन की एक बालिश मुट्ठी भी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। जब मेरी वफात हो जाएगी, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा होगा, तो तुम जो इतने मालो जर, जेवरात, जवाहिरात और ये जो सोने चांदी की पेशकश कर रहे हो, और मुझे उम्मीद है इसके बदले तुम सिर्फ बगैर किसी कीमत के वो जमीन हासिल कर लोगे, लेकिन जब तक मेरी जान, मेरी जिस्म में जान है उस वक्त तक तुम उस तक पहुंच नहीं सकते। ये उनका ईमानी जज्बा था, ये उनकी ईमानी गैरत थी, ये उनकी ईमानी हमीयत थी जो हमें ये तालीम देती है, जो हमें सबक देती है कि जब कभी भी इस्लाम पर आँच आए, जब कभी भी इस्लामी माशिर पर आँच आए, जब कभी भी इस्लामी शायर की बात आ जाए तो हमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कभी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बल्कि जो तालीम कुरान में दी गई, जो तालीम हदीस में दी गई, जो तालीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने अपनी अमली जिंदगी में करके बताया है, हमें चाहिए कि हम उनको अपनी जिंदगी का लाही अमल बनाए और उसी को अपना उसवा बनाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हर मैदान में, हर जिंदगी के हर शोबे में आप मेरे नबी की जिंदगी जो है हर मुसलमान के लिए उसवा और नमूना है। तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जब इनकार करने लगे कि मैं किसी भी कीमत पर सरजमीन फलस्तीन यहूदियों के हवाले नहीं कर सकता और ना वहां पर तुम्हें आबाद होने की इजाजत दे सकता हूं, तो इन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ ही, यानी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के खिलाफ ही साजिशों का जाल बिछना शुरू कर दिया। और 1907 ईस्वी में उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनका तख्ता पलट दिया और उन्हें माजूल कर दिया। और अफसोस तो इस बात पर होता है कि ये जो सहीयूनी और सलीबी किस्म के लोग थे, इन्होंने मुकम्मल तौर पर सामने आकर उन्हें माजूल नहीं किया, बल्कि ऐसी साजिशें रची कि बज़ाहिर मुसलमान नजर आने वाले लोगों ने ही आगे बढ़कर उनको माजूल करने में अपना किरदार अदा किया। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि खुद मुसलमानों के हाथों से ही मुसलमानों का तख्ता पलट दिया गया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। उसके बाद जो सबसे अहम काम, जो सबसे अहम इकदाम जो फलस्तीन और बैतुल मक़दिस के हवाले से सामने आता है वो ये है कि आप तमाम जानते हैं कि इस रोए जमीन पर पहली जंग अजीम वजूद में आती है। दुनिया की कई सुपर पावर ताकतें एक दूसरे के मुकाबिल हो चुकी हैं। ऐसी सूरत में यहूदी तंजीम जो सहीयूनी तंजीम थी वो जाती है अमेरिका के पास और उनसे ये इक़दाम करती है, पेशकश करती है कि हमारे पास बहुत सारे खजाने हैं, हम पूरे के पूरे तुम्हें देंगे, बस तुम इस जंग के इख्तिताम के बाद कोशिश ये करना कि फलस्तीन के इलाके में हमारी आबादी कायम हो जाए। उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम इस बात को मानते हैं। और उन्होंने 1917 ईस्वी में जो उस वक्त बरतानिया का जो वजीर खारिजा गालिबन था उसके साथ उन्होंने जेम्स बैल्फोर, उसका नाम आता है, मुआहिदा किया कि तुम हमें खजाना दो, हम तुम्हें वहां रहने के लिए मुकम्मल वसाइल और मुकम्मल आलात फराहम करेंगे। और 1917 में किए गए इसी मुआहिदे को बैल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से याद किया जाता है और उर्दू में मुआहिदा बैल्फोर कहा जाता है।
जब पहली जंग अजीम खत्म हुई तो धड़ल्ले के साथ दुनिया के कोने कोने से यहूदी आकर फलस्तीन की सरजमीन पर आबाद होने लगे, बसने लगे। और उसी के चंद सालों बाद पूरी दुनिया में फिर से दोबारा दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसे हम कहते हैं। और इसमें भी दुनिया की कई सुपर पावर ताकतें एक दूसरे के सामने हैं। जापान और जर्मनी एक तरफ है, अमेरिका और बर्तानिया दूसरी तरफ है। उस वक्त फिर से ये सहयूनी तंजीम जाती है अमेरिका के पास और उनसे ये पेशकश करती है कि आप हमें इस बात की गारंटी दीजिए कि आप इस जंग के इख्तिताम के बाद मुकम्मल एक रियासत का क़याम हमें करके देंगे, यहूदियों की एक मुकम्मल स्टेट अमल में आएगी, तो हम आपको एक ऐसी चीज देंगे जिसके जरिए आप ये मुकम्मल जंग मुकम्मल एक तरफा तौर पर जीत सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्या चीज है? तो कहा हमारे पास एक न्यूक्लियर बम है जिसके जरिए लम्हात में आप मुकम्मल शहर का शहर तबाह कर सकते हैं। तो अमेरिका ने कहा ओके, अच्छी बात है, हम गारंटी देते हैं कि अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो हम आपके लिए एक रियासत वजूद में लेकर आएंगे। और इसी मुआहिदे के बाद यहूदियों ने उस वक्त की आलमी सहयूनी तंजीम ने अमेरिका को दो ऐसे बम दिए जिसे लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से याद किया जाता है, और उसको जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया और चंद ही मिनटों में लाखों लोग लाइएबल बन गए और मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद हो गए। तफसीर निगार बताते हैं कि आज तक भी उस वक्त गिराए गए बमों के असरात उस इलाके और उन शहरों में पाए जाते हैं। यह हालत देखते ही दूसरी जंग अजीम का खात्मा हो गया और 1945 में यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में लाया गया और उसी के तहत उसके 2 से 3 साल बाद 1948 में फलस्तीन के साथ ही इजराइल नामी एक नाजायज रियासत का क़याम अमल में आ गया। उस वक्त कई सारे अरब ममालिक जो थे उन्होंने भी इख्तिलाफ किया और भी कई सारे मुसलमान हुकूमतें जो थी उन्होंने भी इस सिलसिले में अपनी मुकम्मल तौर पर यह कहा कि इस सरजमीन पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कब्जा है, इस सरजमीन पर मुसलमानों का ज्यादा हक बनता है, लिहाजा यहाँ पर इसराइली रियासत नहीं हो सकती। 1967 में पहले अरबों और इसराइल की लड़ाई हुई, उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1973 में अनवर सादात जो थे मिस्र के, उन्होंने जो है मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ और हर किस्म के रफ्ता तमाम हालात का जायजा लेते हुए उन्होंने दोबारा हमला किया और उस जंग में थोड़ी बहुत कामयाबी नसीब आई। उस वक्त सऊदी अरब के शाह फैसल का किरदार करीबी तस्वुर किया जाता है। अल्लाह अकबर। हाज़रीन गिरामी, शाह फैसल के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, एक ऐसे हुक्मरान थे, एक ऐसे बादशाह थे जो मुस्लिम हुकूमत और मुस्लिम हमीयत इनके अंदर कूट कर भरी हुई थी। जब उन्होंने देखा कि इसराइल का मुकम्मल तौर पर दबदबा पूरे यूरोप में फैल रहा है और मुस्लिम ममालिक कमजोर होते जा रहे हैं, तो शाह फैसल ने यह किया कि जितने भी मुस्लिम ममालिक थे उनको मुत्तहिद करने और उनको मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। जब अमेरिका को पता चला कि ये मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने शाह फैसल को वार्निंग दी कि अगर आप इस अमल से बाज नहीं आएंगे तो हम जितने भी तेल के कुएं हैं वहां पर बम डाल के मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा कर देंगे। शाह फैसल ने कहा कि अगर आप इसराइल का साथ देने से बाज नहीं आएंगे तो याद रखिए सऊदी अरब से जितना भी तेल निकलता है उसका एक खतरा भी मैं अमेरिका पहुंचने नहीं दूंगा। यह दीनी हमीयत थी, यह मुसलमानों का इत्तेहाद था, यह उनकी दीनी गैरत थी। जब उन्होंने अमेरिका के वजीर दाखिला या वजीर खारिजा ने शाह फैसल से मुलाकात करने के लिए भेजा उन्हें, शाह फैसल के बारे में मौरखीन ने लिखा है, देखिए कितनी नसीहत कदम कदम पे हमें मिलती है। उन्होंने क्या किया पता है आपको? वो किसी महल में उनसे मुलाकात करने के बजाय एक सहरा में टेंट लगाकर वहां पर उन्होंने मुलाकात की। कहा कि इस डेजर्ट, इस सहरा से हमारा वजूद है, यहीं से हम उठे हैं, यहीं से पले बड़े हैं। अगर अमेरिका ये चाहता है कि वो हमारे तेल के कुओं को बर्बाद कर देगा तो याद रखिए हम यहीं से उठे हैं, फिर से हम यहाँ आने में हमें कोई गिरफ्त नहीं, हम कोई आर महसूस नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके लिए 1% भी फलस्तीन की सरजमीन हाथ से आपके आने नहीं देंगे। ये उनकी ईमानी गैरत थी, ये उनकी ईमानी हमीयत थी। जब अमेरिका ने देखा
کہ شاہ فیصل جیسی شخصیت ہمارے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے اور سارے عالم اسلام کو متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 1973 میں مصر کے انور السادات نے جو حملہ کیا تھا اس میں بھی شاہ فیصل نے ان کا مکمل سپورٹ کیا تھا اور مکمل تمام مملکت کو جمع کر کے ایک مسلم اتحادی محاذ بنانے کی وہ کوشش کر رہے تھے. تو وہاں پر سازشی ذہن کام کرتا ہے اور شاہ فیصل کے بھتیجے کو تیار کیا جاتا ہے جو امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جسے فیصل بن مسعود کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس کو یہ تیار کیا جاتا ہے کہ تم جائیے اور جا کر اپنے چچا نعوذ باللہ شاہ فیصل کو تم قتل کر دیجئے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ شاہ فیصل ایک کویتی میٹنگ میں کسی سے ملاقات کر رہے تھے اور اسی دوران وہ پہنچتا ہے اپنا ان کا بھتیجا اور پہنچ کر شاہ فیصل کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیتا ہے. اسلامی حمیت کی جو آواز اٹھ رہی تھی، فلسطین اور اسرائیل کی راہ میں جو رکاوٹ بن رہی تھی کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی پر مکمل کنٹرول کر سکے، انہوں نے ایک سازش کے ذریعے سے پیچھے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا. اس کے بعد کئی قسم کے سازشیں ہونے لگی اور یہودی مکمل طور پر درندگی کے ساتھ اور بے باکانہ انداز میں مسجد اقصی پر حملے کرنے لگے. آپ کو کیا بتاؤں، مسجد اقصی پر ان لوگوں نے نعوذ باللہ آگ لگائی، کئی علاقہ جلا دیا، وہاں پر اندازن فائرنگ کرنے لگے، لاکھوں لوگ مارے جا چکے اور بھی کئی سارے واقعات اسی دوران ہونے لگے. اس کے بعد 1993 میں معاہدہ اوسلو کیا گیا، اوسلو ڈکلیریشن کے نام سے جسے بیان کیا جاتا ہے. اس وقت ایک ایسی ریاست کو وجود بخشا گیا جنہیں فوج رکھنے تک کی کوئی اجازت حاصل نہیں تھی، کئی قسم کی پابندیاں ان پر آئی تھی اور انہیں کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا گیا اور جو ظلم و ستم کے شاخسانے ان پر توڑے گئے. وقتاً فوقتاً ہمہ وقت یہ کوشش کی جاتی رہی کہ فلسطین کو کسی طریقے سے نیست و نابود کر کے وہاں پر مکمل یہودی کنٹرول قائم کیا جائے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے. اور انہوں نے تو گریٹر اسرائیل تک کا نقشہ پیش کر دیا کہ یہ مکمل طور پر جو تقریباً خیبر یعنی سرزمین عرب میں خیبر تک پہنچتا ہے، کہا کہ ہم وہاں تک جائیں گے اور وہاں تک اسرائیل کو وسیع اور کشادہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ان کی سازشیں تھی، یہ ان کی منصوبہ بندیاں تھیں. جب وقتاً فوقتاً ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو مجبور ہو کر آج سے 1 سال پہلے 7 اکتوبر کو وہاں کے لوگوں نے دوبارہ حملہ کر دیا. وہاں کی جو تنظیم تھی اس نے دوبارہ حملہ کر دیا اور اس حملے کے نتیجے میں آپ تمام جانتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے واقف ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کیسی تصاویر، کیسے ویڈیوز اور کیسے حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جس درندگی کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں کے مسلمان عورتوں کے ساتھ، مسلمان بچوں کے ساتھ، مسلمان بزرگوں کے ساتھ اور مسلمان نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ ہم صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں. تقریباً 360-63 دن ہو چکے ہیں، 2 سے 3 دن گزریں گے تو 7 اکتوبر کو مکمل 1 سال ہو جائے گا. 1 سال تک وہاں کے لوگ ظلم و جبر کی چکیوں میں پس رہے ہیں. صرف وہ نہیں، اب تو اس کے اطراف لبنان اور بھی کئی سارے علاقے ہیں جو اس جنگ کی لپیٹ میں آ رہے ہیں اور سارا عالم اسلام جو ہے نشانے پر پہنچ چکا ہے. حاضرین گرامی، وقت ہو چکا ہے اور بھی کئی ساری تفصیلات ہیں. میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا کہ مکمل تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے حوالے سے بیان کی ہے، اس کا جو سبق، جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ظلم و ستم کے جو بادل، جو پہاڑ تم پر ٹوٹے جا رہے ہیں، یاد رکھو تم غمگین مت ہونا، یاد رکھو تم پریشان مت ہونا. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہا تم ہی سر بلند ہوگے، تمہیں ہی کامیابی ملنے والی ہے. فرمایا شرط بھی رکھی گئی سارے مسلمانوں سے، سارے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اس دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں، اللہ نے سب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ایک وقت آئے گا تم سر بلند ہوگے. شرط یہ ہے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم حقیقی معنوں میں صاحب ایمان بن جاؤ. اپنی زندگی کو چلتا پھرتا اسلام بنا لو، چلتے پھرتی شریعت بنا لو. آپ کا اٹھنا ہو، آپ کا بیٹھنا ہو، آپ کا کھانا ہو،
آپ کا پینا ہو, آپ کی زندگی گزارنے کا ہر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہونا چاہیے. اگر ہم اس چیز کو فراموش کر دیں گے, اگر ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیں گے, اگر ہم اس چیز کو پس پش ڈال دیں گے, تو یاد رکھیے حدیث موجود ہے کہ اسی طرح ساری اقوام ہم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں, ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سدھر جائیں, ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ہوشیار ہو جائیں اور اپنے آپ کا تزکیہ کریں, اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ یہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں, الہ العالمین ہمیں تو اس سے نجات دے. ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں, مغرور ہیں, ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ان مظلوموں کی تو مدد فرما. الہ العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہے, پریشان حال ہے, اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو تو دور فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے, اے اللہ وہاں تو جو مسلمان ظلم و ستم کی چکیوں میں پس رہے ہیں, الہ العالمین تو ان کے لیے نجات کا سامان فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کوئی ایسا قائد پیدا فرما, اے اللہ تو کوئی ایسا رہنما پیدا فرما جو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ہو. اے اللہ تو کوئی ایسا سلطان پیدا فرما جو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتا ہو. اے اللہ کوئی ایسا سپہ سالار ہمارے درمیان پیدا ہو جائے جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرح ہو, جنہوں نے خلیفہ ثانی کے دور میں بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا. الہ العالمین ہمیں پھر سے مسجد اقصی کو آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس امن و سکون کے ساتھ وہاں پر انبیاء کرام نے تیری عبادتیں انجام دی ہیں, اے اللہ تمام مسلمانوں کو تا قیامت اسی امن و سکون کے ساتھ وہاں عبادت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالی آخری دعا بس یہی ہے کہ ہم تمام یہاں پر جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طریقے سے جنت الفردوس میں بھی جمع ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.